بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس میں سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کی جو پاکیزہ پہاڑیاں ہیں، اللہ رب ذوالجلال کی نشانیاں ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں کہ اگر سعی میں یعنی صفا اور مروہ میں چکر لگانے کے دوران کندھا کھلا رہ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی جس نے عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے، اس طواف میں جو دایاں کندھا ہے یہ کھلا رکھنا ضروری ہے۔ تو آیا جو سعی ہے اس میں بھی کندھا کھلا رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس میں حکم شرع کیا ہوگا؟ اس میں مفتیان نظام ارشاد فرماتے ہیں کہ سعی میں اگر کندھا کھلا رہ گیا، اگر سعی میں صفا مروہ میں کندھا کھلا رہ گیا تو کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ سعی میں ستر عورت یعنی ستر عورت سعی کرنے کے لیے اعتبار سے سنت ہے۔ البتہ لوگوں کے سامنے ستر عورت کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا کہ اور سعی کی سنتوں میں سے ستر عورت بھی ہے، حالانکہ ستر عورت ہر حال میں فرض ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ہے تاکہ سعی میں ستر عورت ترک ہونے کے سبب کفارہ واجب ہونے کا وہم نہ ہو، یا اس لیے کہ کہیں ستر عورت چھوڑنے کے سبب اس کے گناہ گار ہونے کا وہم نہ ہو۔ البتہ ستر عورت جو فرض ہے اس کے چھوڑنے کے سبب وہ گناہ گار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر سعی کے دوران کندھا کھلا رہ جاتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم بھی گئے ہیں تو اس میں بہت کچھ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات تو جو اوپر والی چادر ہوتی ہے وہ بھی انسان کے جسم پر پوری نہیں ہوتی، صرف نیچے والی چادر جو ہوتی ہے وہ باندھی ہوتی ہے، اور چونکہ وہاں رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے بھی جو چادر ہوتی ہے وہ کبھی اتر جاتی ہے، اور رش نہ بھی ہو تو کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے بندہ ہوا لیتا ہے تو اس صورت میں بھی کندھا کھلا رہ جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جائز ہے، کندھا اگر کھلا رہ جائے تو اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں آتا۔ البتہ جو ستر ہے انسان کا اس کو چھپانا ضروری ہے، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات صحیح معنوں میں حج عمرہ کی سعادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔